السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات کو میری طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی فضیلت بخشا ہے۔ اور اس مہینے کو سب سے پہلے یہ جان لے کہ اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جان لے کہ محرم الحرام لفظ جو حرام آیا ہے اس مہینے میں، تو اس کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قتال کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ اب آئیے کچھ حدیثیں سن لیتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کو کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں، آپ کو کس طرح سے کون سی عبادتیں کرنی ہے اور اس عبادت کے کیا فوائد ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث سناتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، جس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو الترغیب والترہیب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم الحرام کے مہینے کا 3 روزہ رکھے، کون کون سے دن؟ اس میں باضابطہ 3 دن مقرر فرمایا جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یعنی ان 3 دن میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 900 سال کی عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو مجمع الزوائد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث سماعت کر لیں، حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ ما قبل کے سال کا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔